بہت سے دن آگے سرک گئے۔ اسکول کی تعطیلات پہ میں اپنی بڑی آپا کے پاس ڈسکا چلا گیا۔ مہینہ بھر ادھر گزار کر آیا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ چاچا نے نواں شہر جموں سے ایک ڈوگری عورت کو مسلمان کر کے نکاح کر لیا تھا۔ میرے لیے یہ واقعی ایک حیران کن خبر تھی۔ اس بڑھاپے میں چاچا کو کیا سوجھی؟ شاید وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا۔ اولاد تو کوئی تھی نہیں جو اس کی خبر گیری کرتی۔ پھر اس کے شوق شغل بھی ایسے کہ کوئی قریب نہ پھٹکے۔ ان حالات میں کوئی نہ کوئی تو اسے چاہیے تھی جو اس کا مردہ سنبھالتی۔ میں نے اب اس کے متعلق سوچنا اور جھانکنا بھی چھوڑ دیا ہوا تھا، مگر یہ خبر سن کر میرے اندر خود بدھ سی مچی کہ دیکھوں تو صحیح چاچا کسے ہماری چاچی بنا کر لایا ہے۔ میں اوپر چلا گیا، دیوار کی جھریوں سے ادھر تانک جھانک کی، مگر چاچا نہ چاچی دونوں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک آدھ دن مزید گزر گیا۔ ایک صبح ماں جی کوٹھے پر کریلے دھوپ میں رکھنے آئیں تو میں نے ماں جی سے ٹو لینے کی خاطر پوچھا، ہماری چاچی کیسی ہے؟ کاکا میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ تمہارے نکمے چاچے نے ساری زندگی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، بس الڑ بلڑ باوا ہی بنا رہا۔ اچھا ہوا اس مرنے والی نیک بخت کا پلہ پاک ہوا، اس کلموئے نے تو اسے رول کر رکھ دیا ہوا تھا۔ اب تمہارا بے مہارا اونٹ چاچا پہاڑ تلے آیا ہے، کسی بلونگڑے کی طرح اس کے آگے بچھا رہتا ہے۔ ماں جی چاچی کیا بہت خوبصورت ہے؟ وہ تو پریوں سے زیادہ خوبصورت ہے، بڑی نیک اور اللہ والی ہے۔ دیکھ لینا ککڑ کو کیسا سیدھا کرتی ہے۔ ہندو برہمنی تھی، نواں شہر والے سائیں نیاز محمد کی ماننے والی۔ رب نے ایسی آنکھ کھولی کہ مسلمان ہو گئی، وہیں سائیں جی کے ڈیرے پہ پڑی اللہ اللہ کرتی رہتی تھی۔ ککڑ بھی انہی کا مرید ہے۔ نواں شہر گیا تو سائیں سرکار سے دعا کے لیے عرض گزاری، اپنی بیوی کے مرنے کا بھی بتایا۔ سائیں جی نے دعا کر دی اور وہیں نکاح بھی پڑھا دیا۔ اب دیکھ لینا یہ ککڑ سب خراب دندے چھوڑ کر پکا حاجی نمازی بن جائے گا۔ ماں جی اور تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چاچا ککڑ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کاکا ایسے نہ بول، رب سونا جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے دے۔ اس کو تو سائیں سرکار نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ رزق حلال کما، اللہ کی بندگی کر، اپنی بیوی کو خوش رکھ، اسی کے بطن سے تیری نسل چلے گی۔ میں ماں جی کی باتیں سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ جی میں آیا کہ چاچا کے پاس پہنچ کر اس سے صلح کر لوں اور نئی چاچی کو دیکھوں۔ ماں جی میں ذرا چاچی کو دیکھاؤں۔ آپ نے اس کی اتنی تعریف کی ہے کہ دل چاہتا ہے دیکھوں وہ کون سی چاچی ہے جو چاچا ککڑ جیسے ٹیڑھے انسان کو سیدھا کر سکتی ہے۔ وہ اتنا اطاولہ نہ ہو۔ آج شام ہم نے تمہاری نئی چاچی کی دعوت کی ہے، وہ یہیں آ جائے گی، جی بھر کے دیکھ لینا، لیکن زیادہ چپڑ چپڑ مت کرنا۔ مغرب کی نماز کے بعد چاچا اور چاچی ہمارے ہاں پہنچ گئے۔ پھل کی ٹوکری بھی ساتھ تھی۔ چاچا کے پیچھے چاچی پہ جب نگاہ پڑی تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ چاچی کا قد ایسا تھا کہ اسے دنیا کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ نہ تو موٹا قد کہا جا سکتا تھا، نہ سر و قامت۔ ایک لمحہ کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چاچی کے پاؤں پاتال میں گڑے ہوں۔ سر کہیں اوپر بادلوں اور فضاؤں کو چیرتا ہوا ساتویں آسمان پہ جا ٹکا ہو۔ دوسرے لمحے پھر وہ یوں دکھائی دی جیسے شمال جنوب کو اپنے ہاتھوں بازوؤں سے علیحدہ کیے کھڑی ہو۔ پوری دنیا لمبائی چوڑائی اور اونچائی میں اس کے وجود سے بری ہو۔ جسم تو وہ بھی کچھ ایسا کہ آسان اور عام لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے، جیسے اس کا پیکر گلیشیئر کے کسی شفاف ٹکڑے سے تراشا ہوا ہو۔ دیکھو تو آر پار ہوتے ہوئے نگاہیں جم سی جائیں۔ ساتھ جڑتے لمحے یہ بھی احساس ہوا کہ اس کا تمازت توز سراپا جیسے کسی آتش فشاں کے گرم لاوے کے آتشیں کرسٹل سے ابھی ابھی ڈلا ہو۔ چاند سا روشن چہرہ، عجیب سا ابھرتا ڈوبتا سیماب کی مانند سرسراتا ہوا سیمی سورنگا، چیچک کے سنہری داغ اتنے سجل کے نہ ہوتے تو شاید چہرے پہ چندرما کی یہ چمچم نہ ہوتی۔ سیاہ کالے کالے لمبے بال، ایک آنکھ گول دوسری قدرے لمبی، جسے عام آنکھ رکھنے والا محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک عجیب سی شخصیت تھی، جیسے وہ عورت نہ ہو کوئی اپسرا ہو۔ ایک طاقتور مقناطیس ہو، دیکھنے والا نگاہیں ہٹانا بھی چاہے تو ہٹا نہ سکے۔
عام انسانوں سے ہٹ کر یقیناً اس میں کوئی خاص بات تھی جو مقابل کو مسحور کر دیتی تھی۔ اس سیر سے نکل کر چاچا کی جانب دیکھا تو وہ بھی ایک عجیب سی شے دکھائی دیا۔ سر پہ نماز والی ٹوپی، شانے پہ تولیہ، مسکینوں کی سی صورت، چہرے پہ بڑا گہرا انکسار اور عاجزی جیسے چندہ مانگنے والوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری ہلکی سی ہنسی کھسک گئی۔ چاچا میری جانب اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں چارپائی پہ بیٹھ گئے تو چاچا نے آنکھ کے اشارے سے میری توجہ چاچی کی جانب مبذول کرائی۔ شاید اس کا مطلب یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسی ہے تمہاری چاچی؟ تھوڑی دیر بعد چاچا وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھا۔ موقع پاتے ہی میرے کانوں کے پاس ہونٹ لا کر ہولے سے کہنے لگا، یار کاکا، گولی مار سونے وونے اور ناراضگی کو، پھر سے دوستی پکی۔ چاچی میری جانب پیار بری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں چاچی کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ شاید میری ظاہری آنکھ اس کی پراسرار سحر انگیز شخصیت کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی، لیکن میرے باطنی وجود کی اربوں خربوں آنکھوں کا محور و مرکز وہی تھی، جیسے صدیوں پہلے ہم ایک دوجے کو جانتے ہوں، ہماری ایک نہیں کئی ایک قدریں مشترک ہوں، ہم دونوں کا کچھ سانجھا ہو۔ چاچی کی جانب سے توجہ ہٹانے کی غرض سے میں نے یوں ہی چاچا سے سوال کر دیا، چاچا، شادی سے پہلے تم نے چاچی کی آنکھیں دیکھی تھی؟ یار آنکھیں تو ایک طرف، میں نے تو تمہاری چاچی کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس مرشد پاک کا حکم تھا، سر جھکا کر حکم کی تعمیل کی اور شادی ہو گئی۔ میں نے چاچی کے صدقے چاچا سے اپنی کٹی ختم کر دی۔ میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ چاچی باتیں تو میری امی سے کر رہی ہیں، لیکن بہانے بہانے چور نظروں سے مجھے بھی دیکھتی جا رہی ہیں۔ ایک آدھ بار میری نظریں بھی اس کی فضوں بار نظروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں۔ ہر بار میرا دل بلیوں اچھل کر حلق میں اٹکنے کو آتا تھا۔ بہرحال مجھے چاچی اچھی لگی تھی۔ کھا پی کر فارغ ہوئے تو ابا جی اور چاچا حقہ لے کر پرے بیٹھ گئے۔ امی برتن سمیٹنے لگیں۔ چاچی فوراً موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ بیٹھی، اور میرا دل تھا کہ حلق میں آ کر اٹک گیا۔ میں بونچکا سا اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ چاچی نے موتیے کے پھول سا مومی ہاتھ میرے شانے پہ رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کلاکند سے بنی ہوئی عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ دودھ کھوئے، روح کیوڑا، کوزہ مصری اور زعفران کی ملی جلی خوشبو میری روح میں اترنے لگی۔ مٹھاس، مہک اور ایک دل آویز سی لذت کے احساس سے میرا وجود سرشار ہو گیا۔ اس نے اپنی مکھن سے پولے پولے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا جیسے غیر مرئی سی سرسراتی لہریں میرے جسم میں سرایت کر رہی ہیں۔ اچانک چاچی نے دلار بھرے انداز میں میرا منہ چوما، پیار کیا۔ کہیں دور سے آتی ہوئی مترنم آواز ابھری، کاگا، ہم سے بات نہیں کرو گے؟ میں بکھلایا، گھبرایا ہوا، پسینے سے بھیگا ہوا صحیح سے سنا ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھے کاکا کہا ہے یا کاگا۔ میں ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر بازوؤں میں بھر لیا۔ چٹاخ چٹاخ زوردار 2-3 بوسے داغ دیے۔ بڑی دل ربائی سے بولی، کاگا، اب بھی اگر ہم سے بات نہیں کرو گے تو یوں ہی چومتی رہوں گی۔ میں کیا بولتا یا کہتا، میری تو بولتی ہی بند تھی۔ ویسے میں کوئی ایسا چھوٹا بھی نہ تھا کہ یوں مجھے چوزے کی مانند اچک کر گود میں بٹھا لیتی، لیکن اس کا والہانہ انداز ہی ایسا تھا جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ گھر اور باہر کہتے تو مجھے سبھی کاکا ہی تھے، مگر میں اپنی عمر، علم اور زمانے کے حساب سے بہت آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ آگ کو صرف دیکھ اور محسوس کر کے ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھ دامن جلا کر جاننے کا جنون رکھتا تھا۔ طوطوں کے بچے اڑانے کے چکر میں کئی بار طوطوں سے انگلیاں کٹوائیں، بھیڑوں کے چھتے جلاتے ہوئے ناک منہ آنکھیں ڈنکوں سے برابر کرائے، امرودوں، جامنوں، آموں کے درختوں سے گر کر ٹانگیں توڑوائیں۔ شیخ مولا بخش کے تالاب میں 2 دفعہ ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ جن چڑیلیں دیکھنے قابو کرنے کے جنون میں قبرستانوں میں راتیں گزاریں، الو کی چونچ، ہدہد کے پر، ہما کی تلاش میں جنگلوں بیلوں میں خاک چھانی، اسم اعظم سیکھنے کے لیے حافظ صاحب اور شاہ صاحب کی میت میں کئی ہفتے جو
شہد اور پانی کے گھونٹ پہ روزے رکھے اور وظیفے کیے، چلے کاٹے، اور تو اور چاچا ککڑ کے سے قریب قریب کیمیا گری بھی سیکھ چکا ہوتا اگر پرانی چاچی نہ مرتی۔ ایسے خرانٹ اور ہر فن مولا چاروں کھونٹ کے کھوچل اور رنگ باز بظاہر بچے کو اگر کوئی دودھ ملائی سے بنی ہوئی عورت گود میں بٹھائے اور چوما چاٹی کرے تو دونوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے مسلسل خاموش اور سراسیمہ محسوس کرتے ہوئے اس نے حکمت عملی سے میرا منہ کھلوانے کی خوبصورت کوشش کی اور کہنے لگی، کلمہ شریف آتا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر میں نے 6 کے 6 کلمے پوری صحت سے سنا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے دعائے قنوت اور آیت الکرسی سنی۔ میں تو اب شروع ہو چکا تھا۔ سامنے مؤدب کھڑے ہو کر سورہ یاسین بھی بغیر کسی ہلکی غلطی یا لغزش سنا دی۔ سورہ رحمان شروع کرنے سے پہلے اس نے مجھے لپک کر گود میں بھر لیا اور میری امی سے صاف کہہ دیا کہ بابی جی، یہ آج سے میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس دن کی آنے والی رات میرے لیے عجائبات کی بارات ہی تو تھی۔ چاچی تو جیسے میرے روم کا قبلہ سیدھا کر گئی ہو۔ کھلی آنکھیں وہ سامنے، بند آنکھوں میں وہ موجود، ہر پہلو، ہر کروٹ وہی مسکتی ہوئی مسکان، وہی کانسی کی گھنٹیوں سا مترنم لہجہ، گدرے گدرے ہاتھوں کا گداز، بادلوں میں تحلیل ہوتا ہوا دودھیا نورانی سا سراپا، روح کے اندر دور تک جھانکتی ہوئی آنکھیں، یخ بستہ برفزاروں میں کافوری دھوئیں سے ابھرتے ہوئے عجیب و غریب معبد، اونچی نیچی گھاٹیوں کے اندر بنی ہوئی اندھیری گپائیں، بادلوں سے اترتے ہوئے معلق جھولے اور اڑن کھٹولے، جلترنگ کے پیالوں میں اودے بنفشی ہرے پیلے رنگ۔ ساری رات میں کیا سویا کیا جاگا، عجیب عجیب رنگ برنگے تماشے دیکھتا رہا۔ جسم تھکاوٹ اور بے آرامی سے چور چور تھا، آنکھوں کے جروکے تخیلات اور انبساط کی پروائی سے کبھی کھلے کبھی بند، مگر دماغ اور اس کے تمام سلسلے جیسے جشن نوروز منا رہے ہوں۔ ایسی چکا چوند میں صبح کاذب کے آثار ہویدا ہوئے تو میں اٹھ بیٹھا، کوٹھے پہ دیوار کے ساتھ کافی دیر ٹہلتا رہا۔ ٹہلتے ٹہلتے ایسے ہی سوراخ سے چاچا ککڑ کے گھر کی جانب دیکھا تو صحن میں تخت پوش پہ سفید لباس میں ملبوس چاچی شاید نوافل پڑھ رہی تھی۔ اتنی دور سے وہ مجھے کوئی غیر مرئی آفاقی مخلوق دکھائی دی جو صبح دم زمین پر اتر آئی ہو، میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ جیسے کسی نے کافور کی ڈلی رکھ دی ہو۔ جسم جیسے جاگ پڑا اور تمام دکھن دور ہو گئی ہو۔ الہی، یہ چاچی کیا چیز ہے؟ اس نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میرے باطن کے اندر کوئی چیز اسے پکار رہی تھی، جیسے کوئی پرانی شناسائی ہو، کہیں کوئی سانجا یا کوئی بامی ربط ہو۔ سوچتے سوچتے میرا ماتھا تپنے لگا، ہلکی سی کھانسی کی آواز ابھری۔ چاچا ککڑ اپنی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، شاید اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے آہستہ سے بولا، کاکا، صبح صبح کیا ادھر دیکھ رہے ہو؟ چاچی کو دیکھ رہا تھا چاچا، میرے منہ سے بے ساختگی سے نکل گیا۔ دیوار کے اوپر سے زراف کی طرح سر اٹھا کر رازدارانہ لہجے میں آہستہ سے بولا، چاچی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ہاں چاچا، بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن چاچا، اس کی آنکھیں؟ وہ میری آنکھوں میں اپنی بٹیرے جیسی آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کاکا جی، میں نے تو ابھی تک اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جب سے میرے یہاں آئی ہے اسی سوچ میں ہوں اسے کس طرح سے شروع کروں۔ مجھے تو اس کا کوئی الٹا سیدھا نظر ہی نہیں آتا۔ قسم لے لو جو ابھی تک اسے چھوا تک ہو، سوچتا ہوں کہیں میلی نہ ہو جائے۔ بیوی کی نظر سے دیکھتا ہوں تو دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ وہ صبح کے تارے کو ٹھہری ٹھہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاکا یار، میں کئی راتوں سے سویا تک نہیں۔ جب دیکھو تمہاری چاچی نمازیں پڑھتی رہتی ہے، فارغ ہوتی ہے تو قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے ہٹتی ہے تو ایک لمبی سی تسبیح سنبھال لیتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے کسی پیرنی یا مولویانی سے نکاح کر لیا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ بابا محمد جیہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے
اور کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔